السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے پیارے پیارے ننھے منھے ہنستے مسکراتے نونہالوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک کہانی۔ کیسی مزیدار ہوتی ہیں جنگل کی کہانیاں۔ عنوان ہے دور کے ڈھول سہانے۔ کسی جنگل میں دو شرارتی بندر رہتے تھے۔ ان کے نام تھے چنٹو اور منٹو۔ وہ قریب کے گاؤں میں جاتے اور لوگوں کے گھروں سے کھانا چرا لاتے۔ بندروں کا سردار انہیں ڈانٹتا کہ بلا وجہ انسانوں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ چنٹو کہتا، ہاں ہم تو مزے مزے کے کھانے کھانے جاتے ہیں، یہاں جنگل میں تو پھل اور پتے کھا کھا کر جی بھر گیا۔ انسانوں کے ہاں تو اتنے آرام دہ بستر ہوتے ہیں، میرا بس چلی تو انسانوں کے ساتھ ہی رہوں۔ منٹو کہتا، دیکھو بچوں، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، ہمیں ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ دور کے ڈھول ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ سردار انہیں سمجھاتا مگر ان کے کان پر تو جوں تک نہ رینگتی۔ ادھر گاؤں میں سب سے زیادہ نقصان ببلو کسان کو ہوتا تھا۔ اس کا گھر جنگل سے زیادہ قریب تھا، اس لیے چنٹو اور منٹو پہلے یہیں حملہ کرتے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ببلو کی خال آئی ہوئی تھی۔ اس نے جو بندروں کی شرارتوں کا سنا تو بولی، ارے وہ بندر آئے تو بس مجھے آواز دے دینا۔ اگلی صبح چنٹو منٹو دور سے پھدکتے ہوئے نظر آئے تو اس نے آواز لگائی، خالہ بھی وہ آ گئے۔ خالہ بھی جلدی سے برآمدے میں آ بیٹھی۔ جیسے ہی بندر صحن کی دیوار پر چڑھے تو خالہ بولی، بہو ذرا کھیر تو لانا۔ خالہ بھی میں نے آج کھیر بنائی ہی نہیں، ببلو کی بیوی بولی۔ ارے کیوں نہیں بنائی؟ خالہ نے پوچھا۔ بندر جو کھا جاتے ہیں سب کچھ خراب کر دیتے ہیں، ببلو کی بیوی نے جواب دیا۔ ایسے نہیں کہتے، تو جانتی ہی نہیں بندر کتنے اچھے جانور ہوتے ہیں۔ میں نے بھی ایک زمانے میں گھر میں بندر پال رکھے تھے، وہ میری بہت مدد کرتے تھے، میں انہیں مزے مزے کے کھانے کھلاتی تھی۔ خالہ بھی یہ سب چنٹو منٹو کو سنانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اچھا خالہ بھی، اگر ایسا ہے تو کیوں نہ ہم بھی بندر پال لیں؟ بہو نے چالاکی سے پوچھا۔ میں آج ہی ببلو کو کہتی ہوں شہر سے 2 بندر خرید لائے۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ چنٹو اور منٹو نے صحن میں چھلانگ لگا دی۔ لے بہو، تمہاری مراد پوری ہو گئی، ہمیں تو مفت میں ہی بندر مل گئے۔ خالہ بھی بولی، ارے یہ تو جنگل کے رہنے والے ہیں، یہ بھلا ہمارے ساتھ کیوں رہیں گے؟ بہو نے کہا۔ چنٹو اور منٹو نے فٹ خالہ بھی کی چادر کا پلو تھام لیا، جیسے کہہ رہے ہوں ہم ساتھ رہنے کو تیار ہیں۔ یہ تو بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، ہم انہیں ہی رکھ لیتے ہیں۔ خالہ بھی نے دونوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بس پھر کیا تھا، چنٹو منٹو اپنے رشتہ داروں کو بلا کر انسانوں کے ساتھ رہنے لگے۔ اس دن خالہ بھی نے دونوں کو کھیر بھی کھلائی، تازہ پھل بھی دیے، پھر رات کو ایک آرام دہ بستر سونے کو دیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ ہاں اب ہم روز کھیر کھایا کریں گے، نرم بستر پر سوئیں گے، چنٹو نے کہا۔ ہاں اور بچوں کے ساتھ جی بھر کر کھیلا بھی کریں گے، منٹو بولا۔ باتیں کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوئی تو دونوں کی کمر پر کسی نے ایک ایک زوردار ڈنڈا مارا۔ خالہ بھی سامنے کھڑی تھی۔ چنٹو منٹو بڑے حیران ہوئے۔ اٹھو نکمو، دن چڑھے تک سوتے رہو گے کیا؟ اب تم انسانوں کے ساتھ انہی کی طرح کام کیا کرو گے۔ ابھی تم میں سے ایک ببلو کے ساتھ شہر جائے گا، آج اسے شہر سے بہت کچھ لانا ہے۔ ببلو جانے کو تیار کھڑا تھا۔ اس نے چنٹو کے گلے میں رسی باندھی اور اپنے ساتھ بیل گاڑی میں بٹھا لیا۔ تپتی دھوپ میں کافی دیر بیل گاڑی چلتی رہی، کہیں کوئی سایہ نہ تھا۔ چنٹو تو بے ہوش ہی ہونے لگا تھا۔ شہر جا کر ببلو نے بازار سے کچھ چیزیں خریدی۔ بیل گاڑی میں ایک بندر کو بیٹھا دیکھ کر بچے جمع ہو گئے۔ ببلو نے موقع غنیمت جانا اور چنٹو کے گلے کی رسی کھینچ کر اسے نچانا شروع کر دیا۔ چنٹو کو ناچنا کہاں آتا تھا، الٹی سیدھی قلا بازیاں کھانے لگا۔ بڑی خروچیں آئیں، بچے تالیاں بجاتے رہے اور پیسے پھینکتے رہے۔ دوسری طرف منٹو کی شامت آئی تھی۔ خالہ بھی نے اس کے گلے میں ایک رسی باندھی، اسے لے کر کھیتوں میں چل دی۔ ببلو تو آج تھا نہیں، اس لیے خالہ بھی نے خود ہی کھیتوں میں ہل چلانا شروع کر دیا۔ اب جہاں جہاں خالہ بھی جاتی منٹو بھی ساتھ ساتھ چلتا۔ اتنے بڑے کھیت میں چلتے چلتے اس کی تو سانس ہی پھول گئی۔ گھر واپس آئے تو منٹو کا بھوک سے برا حال تھا۔ چنٹو بھی واپس آ چکا تھا۔ وہ منٹو کو بتانے لگا کہ انسانوں کے ساتھ تو بہت محنت مشقت کرنا پڑتی ہے،
منٹو نے بھی ہائے ہائے کر کے اپنی بپتا سنائی۔ خالہ بی نے چنٹو منٹو کو کھانے میں جو سالن دیا اس میں ڈھیر ساری مرچیں ڈال دیں۔ چنٹو منٹو کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن کھاتے ہی ایسی مرچیں لگیں کہ تڑپ اٹھے اور پانی پینے کنویں کی طرف بھاگے۔ لیکن یہ کیا، ان کے گلے میں تو رسی تھی، وہ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ شام ہوئی تو ببلو کے بچے دونوں بندروں کو لے کر کھیلنے کے میدان میں گئے۔ گاؤں کے دوست بچے بندروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کبھی وہ ان کی دم کھینچتے، کبھی ان کے بازو پکڑ لیتے۔ چنٹو منٹو کو بہت چوٹیں لگیں۔ موقع اچھا ہے، بھاگ چلو، چنٹو نے مشورہ دیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، منٹو نے تائید کی۔ دونوں نے زور لگا کر بچوں سے اپنی اپنی رسی چھڑا لی۔ بس پھر جو دونوں نے دوڑ لگائی تو جنگل میں جا کر ہی دم لیا۔ دونوں کا برا حال تھا، ایک تو دن بھر کی تھکن، پھر جسم پر زخم، اور مرچوں کی وجہ سے منہ بھی جل رہا تھا۔ جنگل کے جانوروں نے انہیں دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ کہاں تھے تم دونوں کل سے؟ سردار نے پوچھا۔ سردار، آپ سچ کہتے تھے، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ دور کے ڈھول سہانے تو ہوتے ہیں، قریب جا کر پتہ چلتا ہے کتنے بے سرے ہیں۔ ہم انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے، ایک ہی دن میں پتہ چل گیا زندگی تو بہت مشکل ہوتی ہے، چنٹو نے کہا۔ بس پھر ان دونوں نے گاؤں کا رخ کرنے سے توبہ کر لی۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی جنگل کہانی ختم۔ اللہ حافظ۔